99 نام کے حوالے سے 3 باتیں عرض کرنا تھی۔ ایک بات آپ کے سامنے بیان ہو سکی کہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں۔ ان پیارے پیارے خوبصورت اور بیوٹیفل ناموں میں سے جو 99 اللہ کے نام یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس بندے کو جنت عطا کرے گا۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ سورۃ الاعراف کی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں 3 باتوں کا ذکر تھا۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت خوبصورت ہیں۔ دوسری بات یہ تھی فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کہتے ہیں جب بھی تم نے پکارنا ہے اللہ کو تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی دعا مانگو سوالی بن کر اللہ کے در پہ آؤ تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اس سے مانگو۔ ایک آدمی جس نے 5، 10، 15 روپے مانگنے ہونا دروازے پہ دستک دیتا ہے اور یقین جانے اس گھر والے کے باپ دادا کی عظمت کے تذکرے کرتا ہے، اس کی برادری کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی خاندان کی میں عزت اور ان کی تکریم اور ان کے ناموں کا ذکر کروں گا تو یہ خوش ہو کے مجھے دے گا۔ یقین جانیے عرش والا رب بڑا عظیم پروردگار ہے۔ جب بندہ اس سے مانگ رہا ہونا اور پھر بندے اللہ کو یہ کہہ رہا ہو اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تو غنی ہے، تو مغنی ہے، یعنی اللہ کے ناموں کا اللہ کو وسیلہ دیتا ہو۔ جن وسیلوں کو اختیار کرنے کا شریعت نے کہا تھا، ہم نے ان وسیلے کو کبھی دیکھا بھی نہیں اور عمل کیا بھی نہیں، اور جو وسیلے بالکل ہی حرام ہیں، کوئی قبر کا وسیلہ، کوئی شجر کا وسیلہ، کوئی پتھر کا وسیلہ، اور بھائیو یہ وسیلے حرام ہیں۔ اور جو جائز وسیلے ہیں نا، ان میں سے ایک وسیلہ جو آپ کے اور میرے سچے نبی دعاؤں میں اللہ کے سامنے وسیلہ ڈالتے تھے، وہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے۔ عرش والے رب کا قرآن ہے فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اور سچے نبی علیہ السلام کا اسوہ، آپ کا طریقہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرش والا رب کوئی کام کہے، آرڈر دے، حکم دے، آپ کو کوئی وحی دے اور آپ اس پہ عمل پیرا نہ ہو۔ آپ جب دعائیں اللہ سے کرتے، آپ کے اور میرے سچے نبی کا انداز کیسا ہوتا؟ اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، یہ دعا لمبی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم۔ ترجمہ نہیں آپ کو آتا، وگرنہ دل میں ایمان پختہ ہوتا، مسئلے کی سمجھ آتی۔ میرے اور آپ کے سچے نبی اللہ کو کیا کہہ رہے؟ اللہ میں تجھ سے تیرے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تیرے ناموں کے وسیلے سے۔ اسألک بکل اسم، تیرے ایک ایک نام کا تجھے واسطہ ہے، تیرے ایک ایک نام کا تجھے وسیلہ ہے، تیرے ایک ایک نام کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، اللہ جتنے بھی نام تو نے اپنے لیے لکھے ہیں میں ان تمام ناموں کا تجھے وسیلہ دیتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا کوئی نام جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے اللہ ان کا بھی
بھی تجھ کو وسیلہ ہے، او خلق من خلقی کا، یا کتاب میں تو نہیں ہے، تو نے اپنے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو ڈائریکٹ وہ نام سکھلائے ہو، اللہ تجھے ان کا بھی وسیلہ ہے، یا جو نام عرش میں لوح محفوظ میں تیرے پاس محفوظ ہے، اللہ تجھے ان کا بھی وسیلہ ہے۔ اور بھائیو گلے ہی کرتے رہتے ہو، اللہ سنتا نہیں، گلے ہی کرتے رہتے ہو، اللہ دیتا نہیں، آج تک دعائیں کی ہیں، کب تم نے اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالا ہے؟ اللہ تو رزاق ہے نا، تجھے رزاق ہونے کا واسطہ ہے، وسیلہ ہے، مجھے رزق چاہیے۔ اللہ تو وہاب ہے، تو عطا کرتا ہے نا، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، تجھے وہاب ہونے کا وسیلہ ہے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اور وسیلے ڈالا کرو دعاؤں میں، اللہ کی تعریفیں بیان کیا کرو دعاؤں میں، اللہ کے ناموں کے وسیلوں کا ذکر کیا کرو۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، محمد پڑھے 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 صلی اللہ، پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب تشریف فرما تھے، ایک بندے نے نا دعا مانگنی شروع کر دی، اللہ سے التجا کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، پتا اس کا انداز کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام۔ کھانے رکوعوں کے رکوع یاد ہیں، سینکڑوں میں کھانے یاد ہیں، شعر اتنے یاد ہیں جس کا کوئی حساب نہیں آتے، رب کے نام نہیں آتے، نہیں یاد اس پروردگار کی شان اور تسبیح نہیں یاد۔ آپ بیٹھے تھے، صحابی نے دعا کر دی، الفاظ یہ پڑھے جو آپ کو سنائے۔ آپ نے کہا صحابی ذرا جا کے اس کو پیغام دے دے، تو نے اللہ کے اتنے پیارے ناموں کا ذکر کیا ہے، اللہ تجھ پہ اتنا خوش ہو گیا ہے، اب تو مانگتا جا، اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا۔ اور بھائیوں کون یاد کرے گا، کون پڑھے گا ان کو؟ ایک اور حدیث ہے، اس میں الفاظ مختلف ہے، صحابی کہہ رہے اللہم انی اسألوک، اللہ میں تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ بی انی، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں انکا انت اللہ، تو ہی اللہ ہے، لا الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے، الا انت، مگر تو ہی ہے، الصمد، تو صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تجھے کسی نے جنا نہ کسی سے تو جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی تعریف ہی کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو بھی کہا، اور میرے پیارے صحابی تو نے اللہ کے اتنے پیارے ناموں کا ذکر کیا ہے، رب اتنا خوش ہے، اب تو جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا۔ اور بھائیو ناموں کا وسیلہ، اللہ کے نام یاد کیے نا بھائیو، یاد کیے؟ کتنے بھائیوں کو یاد اب تک ہو گئے ہیں؟ مزید کوئی بڑے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا دے، سارے ہی یاد کریں۔ دکان پہ بیٹھتے ہو اور چاہتے ہو جناب برکتی پڑتی جائے، چلو اچھی بات ہے، ان کاموں سے برکتیں رب دیتا ہے۔ اللہ کے نام یاد کر، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے عزتیں دی ہیں، جس نے گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، رزق دیا ہے، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، اللہ نے وجود دیا ہے، اتنی نعمتیں ہیں، کیوں نہیں تسبیحیں پڑھتا اتنی؟ دنیا میں تو کوئی کسی پہ احسان کر دے اس کے وڈ وڈیروں کی فضیلتیں بیان کرتا ہے، رب نے اتنا کچھ دیا ہے، اور رب کی بھی تعریفیں کیا کر، اس کے ناموں کے ذریعے سے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک حدیث نہیں ہے، بڑی حدیثیں آپ اللہ سے مانگا کرتے، اللہ کے ناموں کے ذریعے آپ اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہ کے ناموں کے ذریعے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ بھی چاہتا ہے میں جو مانگوں اللہ مجھے عطا کر دے، محبوب کرنا کیا ہے؟ ہمیں اسے چاہیے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے،
اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی بیان کر دے، اب ہاتھ اٹھا کے نا رب سے مانگنا شروع کر دے۔ سچے نبی فرماتے ہیں اللہ اپنی ان ناموں کی تسبیح کی وجہ سے، بڑائی کبریائی کی وجہ سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، یہ جتنی قرآن کی آیات ہے نا جس میں اللہ کے ناموں کی صفتیں بڑھی ہیں، اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، اس کی شان کا تذکرہ ہے، ان آیات کی فضیلت ہی بڑی ہے۔ مثال ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ترجمہ پڑھتا جا ایمان ہی بڑھتا جاتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یقین جاننے عظمت بڑی ہے آیت الکرسی کی۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کی تعریفیں ہی تعریفیں، اللہ کے نام ہی نام ہے، اس کی صفتیں ہی صفتیں ہیں۔ پتہ گارنٹی کیا ہے؟ جمعہ پڑھ لیا ہے سلام پھیرتا ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا فرضی نماز پڑھ کے جو بندہ بھی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اب اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ادھر جان نکلے گی، ادھر رب اس کو جنت عطا کرے گا۔ فضیلت کس کی ہے؟ آیت الکرسی کی۔ اور دکان کے تالے لگاتا ہے نا، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، چوریاں ہو جاتی، کبھی نہیں ہوگی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا جب گاڑی پہ بیٹھا کر آیت الکرسی پڑھا کر گھر میں جایا کر آیت الکرسی پڑھا کر دکان پہ بیٹھا کر آیت الکرسی پڑھا کر۔ میرے سچے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کہا تھا صحابی کو، حضرت ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ آیت الکرسی پڑھ لینا، ڈاکو نہیں آئے گا، چور نہیں آئے گا، جن نہیں آئے گا، کوئی کالا جادو نہیں ہوگا، کوئی نظر نہیں لگے گی۔ آیت الکرسی تو پڑھا کر اللہ تیری اولاد کی، مال کی، جان کی عرش والا رب خود حفاظت فرمائے گا۔ کتنے ہم میں سے بندے عمل نہیں جے کرتے، تویز یا فجی کر دے، تویز لٹکا دے، او پڑھا کرو آیت الکرسی پڑھا کر ہر سفر میں، گھر میں، دکان میں بچوں کو سکھلا دے۔ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں چاہیے جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا اللہ اس کو گارڈ اپنی طرف سے عطا کر دیتا ہے۔ رب سیکورٹی دیتا ہے، اس کی سیکورٹی بے وفائی نہیں کرتی، اس کی سیکورٹی چھوڑ کے نہیں جاتی۔ لہو معقبات، قرآن ہے نا، میرا رب کہتا ہے میرے نگہبان ہیں، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ کس کے لیے؟ جو آیت الکرسی پڑھ کے نا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ہی کر دیتا ہے۔ پڑھیں گے؟ پھر بولو پڑھیں گے؟ یقین جاننے چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی، چھوڑے نہ اس کو، زندگی کا لائف کا حصہ بنا دے۔ جو کہتا ہے نا فجی نظر لگ گئی ہے آیت الکرسی تو پڑھتا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم برکت ہی بڑی ہے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفتیں ہیں، رب کی توحید ہے، اس کی وحدانیت ہے، اور محمد الرسول اللہ۔ پڑھے پڑھے درود یار پڑھا کرے ذرا، محبت ذوق نہیں، درود میں کم نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمیں سبحان اللہ آپ سے کبھی کہلوائی ہے، چلو بندہ ایمان تازہ ہو خود سے کہہ لے، لیکن درود نہ پڑھے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں دے، درود پڑھا کرے محمد۔ اور جمعے والے دن تو ویسے ہی درود کا بونس ہوتا ہے۔ میرے نبی کی ڈیمانڈ ہے، سچے نبی کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ نے امت کو کہا میری امت کے لوگوں اکثرو، جمعے والے دن مجھ پہ درود زیادہ پڑھا نہیں کرو، زیادہ اکثرو، زیادہ۔ عام دنوں میں جتنا پڑھتے ہو نا، جمعے والے دن اتنا نہیں پڑھنا، زیادہ۔ محبوب کہہ رہے، اور جو کام محبوب کے کرنا ہے نا
سچے نبی پہ تو جان بھی قربان ہے. آپ کا جو آڈر ہے عمل ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. رب کے ناموں والی صورتیں چھوٹی سی صورت ہے, توحید والی ہے, رب کی پہچان ہے. مشرکین مکہ میرے نبی کے پاس آئے, آ کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو جس رب کی دعوت دیتا اس کی کوئی تعریف ہی ہمیں بتا, اس کا تعارف کیا ہے, اس کا نسب نامہ کیا ہے, وہ کب سے ہے, کہاں ہے, انداز کیا ہے, طریقہ کیا ہے, تیرے رب کا تعارف کیا ہے. میرے رب نے جبریل کو بھیجا, سچے نبی کے پاس آئے, آپ پہنچے مکہ مکرمہ میں. محبوب کہہ دے اللہ کا تعارف کیا ہے, قل هو اللہ احد احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. مجھے نہیں کوئی ڈکشنری ملتی, میں اللہ الصمد کا ترجمہ آپ کو سناؤں, کن الفاظ سے سناؤں. مفسرین تھک گئے, لکھتے لکھتے نہیں ترجمہ کر سکے. اللہ کی قسم ہے, سبب کیا ہے, اللہ کے نام ہے, رب کی تعریفیں ہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہیپی کرسمس کا بائی کارڈ ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیوں فضیلت ہے؟ ایک آدمی نے پڑھی, آپ نے کہا صحابی اس کو بتا کے آؤ, اللہ نے تجھے 10 سپاروں کا ثواب دے دیا ہے. آپ بھی پڑھ لے, قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے نبی فرماتے ہیں قرآن کا تہائی ہے, 30 پارے ہیں نا قرآن کے, یہ توحید والی سورت 10 پاروں کے برابر ہے. اللہ اتنا اجر دیتا ہے, یہیں پہ بس نہیں ہے. آپ گزر رہے تھے, ایک آدمی نے فقارا فرآ رجلا فقارا قل هو اللہ احد. آپ گزر رہے تھے, ایک صحابی پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد. سورت پوری پڑھی نا. آپ کہتے ہیں میرے صحابی جو قریب صحابی تھا نا, فرمایا اس کو بتا کے آؤ اللہ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے. صحیح حدیث ہے, الحمدللہ. ضعیف حدیث ہے تو میں بیان ہی نہیں کرتا اللہ کے فضل سے. اور پیارے بھائیوں, محبوب کہتے ہیں اس کو خبر دو یہ جنتی ہے, اللہ نے جنت دے دی ہے قل هو اللہ پڑھنے پر. اور توحید کی گواہی ہے. سبب کیا ہے, اس میں اللہ کے نام ہے, اللہ کی صفتیں ہیں. وہ احد ہے, وہ صمد ہے, لم یلد ہے, لم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اور ایک حدیث بڑی پیاری ہے, طبرانی شریف کی حدیث ہے. سچے نبی کے ایک صحابی فوت ہو گئے, فوت ہوئے نا, آپ جنازہ پڑھانے گئے, جنازہ پڑھایا تو آپ واپس آ رہے تھے تو جبریل نے بھی جنازہ پڑھا. جبریل نے بھی, پھر بولو جبریل نے بھی. ایک کتاب ہے اسماء حسنہ, ابو حمزہ صاحب ہیں الخضرمی, سعودیہ کے ہیں, مدینہ کے, مکہ کے. ان کی کتاب ہے عربی میں, ٹرانسلیشن اس کی ہے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب, محقق العصر, محدث العصر. عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ, کراچی والے. انہوں نے اس کی ترجمہ اور شروع پہ ایک مقدمہ تقریز لکھی ہے, اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. شیخ کہتے ہیں طبرانی کی حدیث ہے, آپ نے جب جنازہ پڑھا تو جبریل ساتھ تھے. ہمیں جبریل تم بھی جنازہ پڑھنے آئے ہو؟ محبوب اکیلا نہیں آیا, 70,000 فرشتہ آیا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ, اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ یہ سعادتیں ہمیں بھی نصیب کر پروردگار. محبوب اکیلا نہیں آیا, 70,000 فرشتہ رب نے بھیجا ہے. آپ نے کہا جبریل اس کی وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے, محبوب نے جنازہ پڑھایا, کرتا کیا ہے محبوب؟ اس کا ایک کام ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہی بڑا ہے. یہ ایک کام یا اللہ ہماری بھی کوئی ادا پسند فرما لو. نکمے
اللہ نکمے بڑے ہیں، پروردگارہ کوئی عمل پسند کر لے، اللہ اس عمل کو تو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، تجھے تیرے ناموں کا وسیلہ ہے سب کا، کوئی عمل پسند کر لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ کچھ نہیں چاہیے، تیری رضامندی چاہیے۔ اللہ جہنم سے سب کو آزاد کر دے، جتنے میرے بھائی دوست بزرگ بیٹھے سب کوئی جہنم سے آزاد کر دے، سب پہ جنت کو واجب کر دے، جس کے دل میں جو جو تمنا ہے سب کی پوری کر دے۔ ہائے ہائے 70,000 فرشتہ محبوب کی اس کا ایک عمل ایسا اللہ کو پسند پڑا ہے۔ آپ کہتے جبریل وہ ہے کیا؟ محبوب یہ بندہ نا ہر وقت چلتا پھرتا ہر جگہ پہ، ہائے ہر جگہ پہ چلتا پھرتا یہ قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہتا تھا۔ ہائے ہائے قل هو اللہ، اور یار تو دکان پہ جاتا ہو قل هو اللہ پڑھتا ہو، تو بازاروں میں چلتا ہو قل هو اللہ پڑھتا ہو، اور جس کا نسب بیان کرے گا، جس کی شان عزت شان عظمت کا تذکرہ کرے گا، وہ خوش نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے، وہ جنت دیتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ جبریل کو بھیجتا ہے۔ کیا حیثیت ہے دنیا میں مخالفوں کی، حاسدین کی، شریکوں کی؟ تو رب کو راضی کر، رب آسمانوں سے اپنے لشکر تیرے لیے بھیجے گا، اس سے تعلق جوڑ۔ حاسد حسد کرتے رہے، شریک شریکہ کرتے رہے، اللہ کی قسم نہ تجھے کوئی گرا سکتا ہے، نہ نیچا دکھا سکتا ہے۔ جسے رب عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جڑ جا، اس سے جڑ جا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، سچے نبی نے پوچھا نہ کرتا کیا ہے؟ ہمارا محبوب یہ قل هو اللہ بڑی پڑھتا ہے، قل هو اللہ ہم نے بھی پڑھنی ہے نا۔ او کوئی اوکھا وظیفہ تے نہیں بھی کامی بڑا سوکھا ہے تے ہمیں چکیا نہ کرو، شرم بھی کر دے رہندے ہو۔ گانے والا ڈرائیو بھی کر رہا ہے، اونچی آواز سے گانے لگا بھی رہا ہے، خود بھی اس کو لوگوں کو سنا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، اور قرآن پڑھا کر سفر کرتے ہوئے پڑھا کر لوگ تجھے دیکھے تو عید کا ترانہ پڑھ رہا ہے، رب خوش ہو جائے، رحمتوں کے دروازے کھل جائے۔ اچھا ہمیں سے کتنے بندے جو چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے؟ سبھی چاہتے ہیں۔ نسخہ ایک بتاؤں، عمل کریں گے؟ مدنی نسخہ ہے، کہاں کا ہے؟ اللہ کی قسم ہم تو نسخہ مانتے ہی اس کو ہیں جو مکے مدینے سے آتا ہے۔ یقین جانے ہمارا دل نہیں لگتا کسی اور نسخے پر، بس جو مکے مدینے کا ہے نا بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حق بھی وہی ہے، وہی بھی وہی ہے، جنت جانے کا ذریعہ بھی وہی ہے۔ لشکر بھیجا، ایک صحابی کو امیر بنا دیا، وہ امام بن گیا۔ قرآن میں جہاں سے بھی کوئی حصہ پڑھے 7 قل هو اللہ پڑھ دے، جہاں سے بھی کوئی حصہ پڑھے 7 قل هو اللہ پڑھ دے۔ ادھر ہی صحابہ نے احتجاج کیا تو کر کیا رہا ہے؟ ہر رکعت میں ہی قل هو اللہ پڑھتا جا رہا ہے، عجیب بات ہے۔ محبوب کو جا کے تیری شکایت لگائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شکایت لگاؤ۔ صحابی عمل کرتے جا رہے، واپس آئے، شکایت لگائی، لمبی حدیث ہے، اختصار ہے۔ محبوب وہ ہر رکعت میں ہی قل هو اللہ پڑھتا جا رہا ہے، ہر رکعت میں ہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے شروع میں قل هو اللہ پڑھتا، بعد میں کوئی اور حصہ پڑھتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے پہلے قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے، آخر میں قل هو اللہ پڑھتے۔ دونوں طرح جائز ہے، پہلے قل هو اللہ پڑھ لے، بعد میں کوئی اور حصہ پڑھ لے، آخر میں قل هو اللہ پڑھ لے، پہلے کوئی اور حصہ پڑھ لے۔ آپ نے کہا اس سے پوچھتے ہو کرتے کیوں ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ صحابی پوچھنے کے بھی تم نے رستے میں جب بھی جماعت کروائی ہے قل هو اللہ 7 پڑھی ہے ہر رکعت میں، کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ اس نے کہا اس میں نا اللہ کے ناموں کا اور اس کی صفتوں کا ذکر ہے، مجھے یہ صورت پسند ہی بڑی ہے،
مجھے اس صورت سے محبت ہی بڑی ہے، میرے اللہ کی شان ہے، اس میں میرے اللہ کی توحید ہے، اس کے نام ہے، وصف ہے، اس میں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تو میں نے بس نہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا، میں محبت کرتا ہوں۔ آپ کے صحابی نے کہا وہ تو قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہے، فرمایا پھر دوبارہ جا اور اس کو کہہ جس طرح تو قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، انشاءاللہ پڑھیں گے، دل نہیں کر رہا قل ہو اللہ کو چھوڑنے کو، یقین جانے بڑی حدیثیں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ایک بات آخر والی رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔